اور میرے پیارے دوستو گاہ اور ہے مزہ اور ہے جڑا دا کٹے دی قربانی کر لو وہ قرآن حدیث نہیں اندے کول خیال ہے اندہ اپنا خیال ہے کٹے دی قربانی کونی تے جائز صحیح گل فرمایا ہے بالکل فضول ہے جڑا مولوی کٹا کرواندا ہے نا اس مولوی نو چھری پھر کوئی کٹے کٹے دی قربانی نہیں تو یہ ہے کہ قربانی کے جانوروں میں بھینس یا کٹا جو ہے اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 8 جانوروں کا ذکر کیا جن کے اندر گائے ہے بیل ہے اور اسی طرح بھیڑ اور دمبا ہے بکرا اور بکری ہے اونٹ اور اونٹنی ہے جس میں گائے جو ہے وہ بھینس یا بھینسا جو ہے وہ قطعاً اس میں قربانی کے جانوروں میں شامل نہیں ہے یہ حلال جانور ہے اس کا گوشت کھانا اس کا دودھ پینا جائز اور درست ہے لیکن قربانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نہیں کی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامعین و ناظرین جس طرح کہ آپ سب کو یہ معلوم ہے کہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے آئے روز نئے نئے فتنے دیکھنے کو ملتے ہیں اب قربانی کے ایام قریب ہیں تو دوستوں کی طرف سے مجھے ایک قریب موصول ہوا جس میں ایک وہابی مولوی کٹے اور بھینس کی قربانی کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ کٹے اور بھینس کی قربانی یہ جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو اس لیے کٹے اور بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کٹے اور بھینس کا گوشت کھانا بھی وہ بھی جائز ہے اور بھینس کا دودھ پینا بھی جائز ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کٹے اور بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے کیونکہ اس کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو پھر کٹے اور بھینس کا گوشت کھانا یہ کیسے جائز ہے پھر بھینس کا دودھ پینا یہ کیسے جائز ہے اس کا بھی تو ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہے تو یقیناً وہابی مولوی صاحب یہ کہیں گے کہ اب قرآن میں آ چکا ہے کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام کہ ہم نے تمہارے لیے بہیمۃ الانعام کو حلال قرار دیا ہے تو کٹا اور بھینس جو ہے وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے تو ہم جواباً یہ بات عرض کریں گے کہ سورۃ حج کی آیت نمبر اگر 34 کو دیکھا جائے جس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک جو ہے وہ قربانی مقرر کی ہے اب وہ قربانی کن جانوروں پر ہے تو قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فرمایا تاکہ وہ اللہ کا نام لے اس رزق پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بہیمۃ الانعام دیا ہے یعنی جب لکم بہیمۃ الانعام کے اندر کٹا اور بھینس جو ہے وہ داخل ہے تو یہاں بھی یقیناً کٹا اور بھینس جو ہے وہ داخل ہے اس وجہ سے ان کے وہابیوں کے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے محدثین فقہاء اکابر علماء نے کٹے اور بھینس کی قربانی کو جو ہے وہ جائز قرار دیا ہے اب یہ مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پر کسی کا اجماع نہیں ہے آپ پہلے وہ قریب سماعت فرما لیں بعد میں ہم اس پر بات کرتے ہیں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا یہ ہمارے اجماع ہے اس بات پر کہ اس کی قربانی جائز ہے ہم زیادہ بحث میں نہیں پڑھیں گے جی بھائی کہہ رہے تھے کہ اجماع ہے کیونکہ وہ عالم نہیں تھے تو میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ اس کے اوپر کوئی اجماع نہیں دیکھیں معزز سامعین و ناظرین یہ موصوف کتنی بے باکی سے کہہ رہے ہیں کہ اس پر کسی کا اجماع نہیں ہے کٹے اور بھینس کی قربانی پر کسی کا اجماع نہیں ہے تو یہ یا تو اس موصوف کی کم علمی ہے یا پھر یہ موصوف جو ہے نا وہ امت کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ہم اس نشست کے اندر الحمدللہ انہی کے گھر سے یہ بات ثابت کریں گے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی پر امت کا اجماع بھی ہے اور کٹے اور بھینس کی قربانی جائز بھی ہے اور آخر میں انشاءاللہ ہم انہی کے بڑے بڑے اکابر اس وقت کے جو ہے ان کے فقہاء اور محدثین ہیں موجودہ دور کے ان کے کلپ بھی ساتھ چلائیں گے تاکہ یہ بات کھل کر واضح ہو جائے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی جو ہے وہ جائز ہے عزیز سامعین و ناظرین اس پر یہ میرا پہلا حوالہ ہے یہ مسائل امام احمد ہے تو اس کا صفحہ نمبر 4027 ہے حضرت اسحاق بن راویہ نے یہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں جو علم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسحاق بن راویہ جو ہے وہ کس درجے کے اور کس پائے کے محدث تھے حضرت اسحاق بن راویہ یہ حضرت امام احمد بن حنبل سے انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا فرمایا کہ کیا بھینس کے اندر ساتھ اسے شامل ہو سکتے ہیں تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ لا اعرف خلاف ھذا فرمایا اس پر کسی کا اختلاف نہیں ہے یعنی کٹے اور بھینس کی قربانی پر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اس پر کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے اب یہ میرا دوسرا حوالہ ہے امام عشق و محبت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ امام جلال الدین سیوطی ہیں جن کو 72 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دیدار نصیب ہوا ہے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تفسیر در منصور سورۃ الانعام کی آیت نمبر 143 کے تحت فرماتے ہیں الجاموس والبختی من الازواج الثمانیہ فرماتے ہیں بھینس اور بختی اونٹ جو ہے وہ بہیمۃ الانعام کے اندر داخل ہے تو اب یہ میرا تیسرا حوالہ ہے یہی نہیں کہ گھر کے محدث ہیں غیر مقلدین وہابیوں کے چوٹی کے محدث ہیں حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب یہ ان کی کتاب فقہ الحدیث ہے جلد اول اور صفحہ نمبر 673 ہے
حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب فرماتے ہیں بھینس بالاجماع گائے ہی کی ایک قسم ہے. اب یہ معصوف کہہ رہے تھے اس پر کسی کا اجماع نہیں ہے. اب یہ ان کے گھر کی گواہی ہے. انہی کے چوٹی کے محدث ہیں حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب. وہ اپنی کتاب فقہ الحدیث کے اندر یہ فرما رہے ہیں کہ بھینس بالاجماع جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اب یہ میرا چوتھا حوالہ ہے حافظ عمران ایوب لاہوری صاحب. یہ انہی کی کتاب ہے زکوٰۃ کی کتاب. یہ اس کے صفحہ نمبر 124 میں فرماتے ہیں بھینس حکم میں گائے ہی کی طرح ہے اور اس کے متعلق امام ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے اجماع نقل کیا ہے. اب یہ انہی کی گھر کی گواہی ہے. انہی کے محدث کہتے ہیں کہ اس پر محدثین اور امت کا اجماع ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اب یہ میرا پانچواں حوالہ ہے. یہ انہی کے گھر کے چوٹی کے محدث ہیں غیر مقلدین وہابیوں کے حافظ عنایت اللہ مدنی صاحب. یہ ان کی کتاب ہے بھینس کی قربانی ایک علمی جائزہ. اس کا صفحہ نمبر 35 ہے. وہ فرماتے ہیں کہ یہ بات روشن ہو گئی کہ بھینس فارس النسل یا عجمی نو صحیح گائے ہی کی ایک قسم ہے. یعنی کہ کہتے ہیں کہ وہ یہ بات سورج کی طرح بالکل واضح ہو چکی ہے کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی قسم ہے. اب یہ میرا چھٹا حوالہ ہے. یہ بھی انہی کی گھر کی گواہی ہے. ان کے چوٹی کے محدث ہیں حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب. یہ ان کی کتاب ہے بھینس کی قربانی ایک علمی و تحقیقی جائزہ. اس کا صفحہ نمبر 73 ہے. اس میں یہ حافظ نعیم الحق ملتانی صاحب فرماتے ہیں بھینس کی قربانی جائز ہے کیونکہ وہ گائے ہی کی ایک نوع ہے جو فارس وغیرہ عجمی علاقوں میں پائی جاتی ہے لہٰذا وہ بھی بہیمۃ الانعام میں داخل ہے. اب یہ انہی کے گھر کی گواہی ہے. انہی کے گھر کے محدث فرماتے ہیں ان کے چوٹی کے محدث ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ بھینس بھی گائے ہی کے ایک قسم ہے. کہتے ہیں کہ چاہے وہ فارسی ہو یا عجمی علاقے پائے جانے والی ہو وہ بہیمۃ الانعام میں داخل ہے. اب یہ میرا ساتواں حوالہ ہے. یہ انہی کے چوٹی کے محدث ہیں شیخ الحدیث علامہ وحید الزمان حیدرآبادی. یہ ان کی کتاب ہے شرح موطا امام مالک. اس کا صفحہ نمبر 376 ہے. ان کے چوٹی کے محدث ہیں علامہ وحید الزمان حیدرآبادی. یہ فرماتے ہیں کہ امام مالک رحمۃ اللہ نے فرمایا اسی طرح گائے بھینس دونوں ایک ہی جنس کے ہیں ایک ہی قسم میں ہیں. اب یہ میرا 8واں حوالہ ہے. یہ بھی انہی کے گھر کی گواہی ہے. ان کے محقق الاصل عبد القادر حصاروی اپنے فتاوی حصاویہ کی جلد 5 اور صفحہ نمبر 446 میں فرماتے ہیں کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ بھینس کو بہیمۃ الانعام میں شمار کرنا قیاس نہیں ہے. قرآنی نص بہیمۃ الانعام کا لفظ عام ہے جس کے کئی افراد ہیں. گائے بکری وغیرہ تو بھینس بھی بہیمۃ الانعام کا ایک فرد ہے. بہیمۃ الانعام کی قربانی منصوص ہے تو بھینس کی قربانی بھی نص قرآن سے ثابت ہو گئی. کہتے ہیں اس پر کوئی قیاس نہیں ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی قرآن کی نص سے ثابت ہوتی ہے کہ بھینس جو ہے وہ جو جناب بہیمۃ الانعام میں داخل ہے. ابھی میرا جو ہے وہ 9واں حوالہ ہے. ان کے گھر کے محدث ہیں. ان کے شیخ الاسلام ہیں امام ابن تیمیہ غیر مقلدین کے چوٹی کے امام اور محدث ہیں شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ. ان کی مجموع الفتاوی ہے جلد 25 اور صفحہ نمبر 25 میں فرماتے ہیں والجوامیس بمنزلۃ البقر. فرماتے ہیں بھینس بھی گائے ہی کے حکم پر ہے اور اس پر امت کا اجماع ہے. مولوی صاحب یہ آپ کے محدث ہیں. یہ آپ کے جو ہے وہ شیخ الاسلام ہیں. ابن تیمیہ صاحب فرما رہے ہیں اپنے فتاوی مجموع الفتاوی کو جا کر کھولیں دیکھیں اس کے اندر یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے. آپ کے شیخ الاسلام کہہ رہے ہیں کہتے ہیں کہ والجوامیس بمنزلۃ البقر بھینس بھی جو ہے وہ گائے ہی کے حکم پر ہے اور کہتے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے. آپ تو کہتے ہیں اس پر اجماع ہے ہی نہیں. دیکھیں یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے. آپ کے محدث کہہ رہے ہیں اس پر امت کا اجماع ہے کہ کٹے اور بھینس کی قربانی میں حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ بھینس جو ہے وہ گائے ہی کی ایک قسم ہے. اب یہ میرا 10واں حوالہ ہے. یہ انہی کے گھر کے جو ہے وہ محدث ہیں حضرت علامہ مفتی عبید اللہ خان عفیفی صاحب. یہ ان کا فتاوی محمدیہ ہے. اس کا صفحہ نمبر 553 ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ جناب قربانی کے جانوروں میں گائے کی تمام اقسام جائز ہیں خواہ گائے عربی ہو یا فارسی یعنی بھینس وغیرہ. وہ کہتے ہیں قربانی کے جتنے بھی جانور ہیں اس کے اندر جو ہے وہ ان کی گائے کی تمام اقسام جو ہے وہ خواہ چاہے وہ عربی ہو یا عجمی یعنی بھینس ہو وہ قربانی کے اندر جائز ہیں. مولوی صاحب یہ آپ کے گھر کی گواہی ہے. اور اب یہ میرا 11واں حوالہ ہے. انہی کے گھر کے انہی کے چوٹی کے محدث ہیں غیر مقلدین وہابیوں کے
हाफिज शेख जुबैर अली ज़ई साहब, ये उनका फतावा अलीमिया है, उसकी जिल्द 2 और सफ़ा नंबर 181 में फरमाते हैं, सवाल पूछा गया कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तो उसके जवाब में शेख जुबैर अली ज़ई साहब फरमाते हैं, ऊँट, गाय, भेड़ और बकरी की कुर्बानी किताब और सुन्नत से साबित है, और ये बात बिल्कुल सही है कि भैंस गाय ही की एक किस्म है, और इस पर आइमा इस्लाम का इजमा है। मौलवी साहब, ये आपकी घर की गवाही है, आपके चोटी के मुहद्दिस कह रहे हैं कि जनाब इस पर जो है ना उम्मत का, इस पर आइमा इस्लाम का जो है वो इजमा है कि जनाब वो भैंस जो है वो गाय ही की किस्म है। और साथ ही फरमाते हैं कि वअजमउ अला अन्ना हुक्मल जवाबीसु हुक्मल बकर, फरमाते हैं इस बात पर इजमा है कि भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का है। मौलवी साहब, ये आपके मुहद्दिस कह रहे हैं, आपके शेख जुबैर अली ज़ई साहब फरमा रहे हैं कि इस बात पर उम्मत का इजमा है कि भैंसों का वही हुक्म है जो गायों का है। अब ये मेरा 12वां हवाला है जिसमें इनके शेखुल इस्लाम मौलाना अबुल वफा मौलाना सनाउल्लाह अमर तसरी साहब फरमाते हैं, फतावा सनाइया की जिल्द 1 सफ़ा नंबर 809 में ये फरमाते हैं कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है। ये अब मेरा 13वां हवाला है, ये इन्हीं के चोटी के मुहद्दिस हैं, इन्हीं के घर की गवाही है। ये हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब, ये उनकी किताब है अहकाम व मसाइल ईद उल अज़हा, ये उसका सफ़ा नंबर 42 है, उसमें हाफिज सलाहुद्दीन यूसुफ साहब फरमाते हैं कि कुर्बानी में भैंस गाय का हुक्म रखती है क्योंकि ये उसकी जिन्स है। मौलवी साहब, ये आपके मुहद्दिसीन कह रहे हैं, आपके घर की गवाही है, आपके मुफक्का, आपके मुहद्दिसीन कह रहे हैं कि इस पर उम्मत का इजमा है, इस पर अहले इस्लाम का इजमा है कि भैंस और गाय दोनों एक ही किस्म पर है और कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अब ये मेरे पास फतावा उलमाए अहले हदीस है, ये मेरा 14वां हवाला है। अब पढ़ें इन अपने उलमा को, इनको पढ़ें ये क्या कहते हैं आपके उलमा, आपके मुहद्दिसीन क्या कह रहे हैं। ये मेरे पास फतावा उलमाए अहले हदीस है और इसकी जिल्द 13 है और इनके चोटी के मुहद्दिस हैं, वो क्या कह रहे हैं। इसका सफ़ा नंबर जो है जनाब वो 46 है, उसमें सवाल पूछा गया कि क्या भैंस की कुर्बानी जायज़ है, तो जवाब में फरमाते जायज़ है क्योंकि भैंस और गाय का एक ही हुक्म है। ये आपके मुहद्दिसीन कह रहे हैं, आपके फतावा उलमाए हदीस वाले कह रहे हैं कि कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। वो कहते हैं जनाब ये कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है, कहते हैं क्योंकि भैंस जो है वो गाय ही की एक किस्म है। और आगे इसके सफ़ा नंबर 72 पर जरा देखें, आपके चोटी के मुहद्दिस हैं, वो एक रिवायत नकल करते हैं, वो कहते हैं कि अनिल हसन इन्नहु यक़ूलुल जवामीस बिमंज़िलतिल बकर, कहते हैं कि हज़रत इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से ये रिवायत है, भैंस गाय ही के दर्जे में आती है। फरमाते हैं कि हज़रत इमाम हसन बसरी से ये रिवायत नकल है, ये उनसे ये बात मनक़ूल है कि भैंस जो है वो गाय ही की एक किस्म है। और ये मेरे पास फतावा नज़ीरिया है, मौलवी साहब ये आपके चोटी के मुहद्दिस हैं, शेखुल कुल हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद नज़ीर हुसैन मुहद्दिस देलवी, ये उनका फतावा नज़ीरिया है और इसकी जिल्द 3 है और इसका सफ़ा नंबर 257 है। इसमें फरमाते हैं कि भैंस गाय ही के हुक्म में है। मौलवी साहब ये आपके घर की गवाही है, आपके मुहद्दिसीन कह रहे हैं, आपके फुक़हा कह रहे हैं, आपके उलमा, आपके जनाब वो शेखुल इस्लाम कह रहे हैं, इस पर उम्मत का इजमा है कि भैंस जो है वो गाय ही के हुक्म में है और कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने दर्जनों से ज़ायद यानी कि हवालों से ये बात साबित की है कि कट्टे और भैंस की कुर्बानी जायज़ है। अब आखिर में इनके उलमाए अहले हदीस की ज़बानी सुन लें, वो इस मसला पर क्या कहते हैं। लेकिन भैंस की कुर्बानी को लेकर बाज़ इलाके के उलमाए किराम उसको जायज़ करार देते हैं और बाज़ उसको नाजायज़ करार देते हैं। तो हम करें तो क्या करें, जाए तो कहाँ जाएं। लेकिन जहां तक मेरी राय का ताल्लुक है, मेरा दिल इस पर मुतमईन है कि भैंस की कुर्बानी जायज़ है, सुन्नत नहीं है, भैंस की कुर्बानी जायज़ है, उसके नाजायज़ होने की कोई दलील नहीं है। सिर्फ ये कि हाँ भाई गाय और भैंस दोनों अलग हैं और गाय को वमिनल बकर इत्नैन, ये इतनी हुज्जत काफ़ी नहीं है। जब से भैंस का तस्वुर आया है इमाम उमर इब्न अब्दुल इमाम मालिक के ज़माने से, लोग उसे एक ही उसी के जिन्स से समझते रहे हैं, बल्कि जामूस गाँव में उसका नाम ही है गाँव में। यानी जिस तरीके से एतबार किया कि ऊँटों की अलग अलग किस्में हैं, इसी तरीके से गाय की एक किस्म क्या है, वो भैंस भी है। तो जिसका दिल इसके ऊपर मुतमईन है अमल करे, लेकिन दूसरे के ऊपर इस तरीके से हमला करना, बल्कि बाद लोग जो जज्बाती होते हैं और अदब खिलाफ से उनका दूर का वास्ता है, तो वो कहते हैं भैंस की कुर्बानी गोया सूअर की कुर्बानी, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। जुमहूर उलमा इसके अकायल हैं और सूअर की कुर्बानी कराएं। यहाँ शेख इब्न बाज, शेख इब्न उथैमीन, सारे के सारे लोग क्या कह रहे हैं कि वो भैंस कुर्बानी जायज़ है, और आप क्या कह दिए, सूअर से मुशाबह दे दिया, नऊज़ु बिल्लाह। ये बड़ी दिलेरी है ना। कोई भी मोतबर आलिम जो समझदार है मुझे नहीं मिला जिसने इतनी लंबी बात कही हो। क्या भैंस के कट्टे की कुर्बानी जायज़ है? हाँ जी, भैंस का दूध जायज़ है, तो कट्टे की कुर्बानी क्यों हराम हो गई? अजीब लोग हैं, क्या करे आदमी भाई।
کیا بھینس اور کٹے قربانی جائز ہے؟ کاش کوئی سال کٹا کردا تو مینوں دا گوشت کھاوندا کہ میں اس مرد مومن نے صحیح قربانی کی ہے. میں تو تنگ پی گیا نا مرغیاں تو بکریاں تو دیکھا انہاں دا گوشت جڑا میری مصیبت ہے. کٹا تو پھر پکا آندا میں پانی نہ پیا. سبحان اللہ کوئی کٹے کی تعویل کر دے. ڈاموس بالکل جائز ہے, قربانی ٹھیک ہے, کوئی حرج نہیں. اس تو کٹا لب جائے کوئی ایسی شاید لب دی نہ کر دو, بالکل کوئی ناجائز نہیں, کوئی غلط نہیں. کٹا حج صاحب بالکل جائز ہے, منع والی کوئی گل نہیں. امام معلوم سب منتے ہیں. اور یہ سارے جب زکات کا مسئلہ ہوگا اس میں آتے 15 گائیاں ہو 15 پیسہ ہونا چلا کے 30 پوریاں ہو گیا زکات انہوں نے لگ جاتی, کیونکہ 30 بکر کا اپنے نصاب وہ رہتے ہیں. جب قربان یہ جانور ہو رہا ایسے گلا کون بنائی کوئی یہ گل نہیں, بالکل بہیمت نام. بھینس کی کٹے کی قربانی جائز ہے؟ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, کہ ہر امت کے لیے قربانی ہے اور وہ بہیمۃ الانعام ہے, گھریلو چوپایوں پر اللہ کا نام ہے. اب گھریلو چوپائے میں بھینس بھی موجود ہے, اس میں تو کوئی باہم اشکال والی بات نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ, کہ ہم نے گھریلو چوپائے تمہارے لیے حلال کی ہے. تو ان گھریلو چوپاؤں کے تحت اس آیت کے تحت محدثین نے یہ لکھا ہے کہ اس میں جاموس بھینس داخل ہے, شامل ہے. بھینس کی قربانی جائز ہے کہ نہیں؟ دوسری بات وہاں نمبر اللہ تعالیٰ نے کہ اس پر اجماع نقل کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ بھینس کی قربانی میں مجھے کوئی اختلاف کا علم نہیں ہے. یعنی نمبر کا جو دور ہے یعنی وہ خیر القرون کے دور کے قریب کا دور ہے, اس وقت تک تو کسی مسلمان نے اختلاف نہیں, بعد میں کیا. جی بعد میں کیا. کٹے اور بھینس کی قربانی کا کیا حکم ہے؟ اللہ رب العالمین نے سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں فرمایا کہ ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مقرر کی تاکہ وہ اللہ کا نام ذکر کریں ان پالتو چوپائے قسم کے جانوروں پر جو اللہ نے ان کو عطا کیے ہیں. تو بھینس اور کٹا یہ بھی پالتو چوپائے قسم کے جانوروں میں سے ایک ہے. اس آیت کے تحت اس کی بھی قربانی ہو سکتی ہے. تمام اہل لغت اس بات پر متفق ہیں, بھینس ہے یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے. تمام لغت کی معتبر کتابوں میں یہ چیز موجود ہے, اجماع ہے ان کا. تو جب یہ گائے کی ہی ایک قسم ہے تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے کسی کا. امام احمد کے زمانے تک کسی کا اختلاف تھا ہی نہیں. بعد میں بعض لوگوں نے اس میں ایک شبے کی بنا پر اختلاف کیا ہے, جس شبے کا کوئی وزن نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے.